بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين الأجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد بس یہ ایسا رکھو. ولا سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعشوب الدين وقائد الغر المهجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحسناه في إمام مبين ويعصوا بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار والصاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لو أعطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار والإمام المظفر وشجاع الغزنفر قاسم توبة وصقر أبي شبير وشبر قال باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر ومزر العجائب ومزر الغرائب ومفرق الكتائب والنقطة دائرة المطالب الذي حبه فاض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدى
مرتضانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ترجمے کے پہلے ایک بات یاد آئی. ابھی مجھ سے بزرگ محترم نے کہا، سید ذوالفقار علی کہا، سید ذوالفقار علی بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے خواہش کی. میں دعا کرتا ہوں آپ الہی آمین کہیں. پروردگار سید ذوالفقار علی کو بیمار کربلا کا واسطہ صحت کامل عطا فرما. بزم ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا ارشاد فرماتا ہے، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نبی کی عزت کی اور نبی کی نصرت کی اور وہ لوگ جنہوں نے اس نور کی پیروی کی کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں. آغاز میں ایک روایت عرض کروں، اولئک هم المفلحون، یاد آئی بات. سرکار دو عالم نے فرمایا، یا علی انت وشیعتک فائزون یوم القیامہ. اے علی، تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے روز کامیاب ہونے والے ہیں. تو مطلب یہ ہوا قیامت کے شیعوں کے لیے، ہمارے لیے قیامت کے معنی ہمارے کامیابی کا روز. اب اس کے بعد سرنامہ کلام کی آیت کا آخری حصہ، اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں. تو عزیزان ایمان، ہم اپنے موضوع پر مستقل ہیں. قرآن اور اسلامی تاریخ کے تقاضے، یہ بہت ضروری اور اہم موضوع ہے اس دور میں.
ایسے زمانے میں اس کی ضرورت ہے کہ باتیں پہنچائی جائیں مومنین کرام تک، نوجوانوں تک، بزرگوں کی خدمات میں عرض کریں کہ یہ باتیں ہیں، اور بہت سو کو تو معلوم ہوتی ہے باتیں، مگر بھول چوک بھی تو ہوتی ہے، بھول بھی جاتے ہیں لوگ، اس لیے یاد بھی دلا دینا ہے۔ تو جو عرض کر رہا ہوں میں، مسلسل عرض کر رہا ہوں اور عرض کروں گا، اور آپ سے مسلسل التفات کی درخواست ہے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں اس پہ غور فرمائیں۔ یہ جان لیجئے یوم معاد ہے، ہمیں جانا ہے قیامت کے دن پلٹ کے۔ پہلے روز میں نے عرض کیا ہے، اب وہاں روک لگا دی جائے گی، تو ہمیں جانا ہے اور جا کر حساب کتاب دینا ہے، ہر ایک پھنسے گا۔ تو اب جانا ہے یا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ حساب کتاب وہ لینے والا ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کا کام حساب کتاب دینا۔ آپ حساب کتاب دینا بھی نہیں چاہیں، وہ خود لے لے گا، ایک اشارہ کرے گا، زبان خود بولے گی یہ جھوٹ بولا تھا، یہ غیبت کی تھی، آنکھیں خود بتائیں گی اتنے برے مقام پر جا کر میرے ذریعے سے اس نے کام کیا، ایسے ایسے بری چیزوں کو دیکھا، ہاتھ بتائیں گے، پیر بتائیں گے کہ ایسے سے برے مقامات پر گیا تھا، وہ پیشانی بتائے گی کہ کس بتوں کے سامنے جھکا تھا، وہ دل بتائے گا کہ کیسے یہ منافق بنا ہوا تھا، وہ کان بتائیں گے کہ کس طرح سے محمد علی کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ کانا پوشی کیا کرتے تھے اور کس طرح شبہ کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اگر وہ بیان بھی نہ کرنا چاہے تو بدن کے اعضاء سب بیان کرے گی۔ یہ سب ہونے کے بعد نبی اعظم فرماتے ہیں 4 سوال پھر ہوں گے۔ مختصر نے ساری چیزوں کو سمیٹ دیا ان 4 سوال میں۔ پہلا سوال، زندگی کیسے گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کس کس کام میں گزاری؟ تیسرا سوال، کہاں کہاں سے مال حاصل کیا اور کہاں کہاں صرف کیا؟ اور چوتھا و آخری سوال، کیا اہل بیت سے محبت کرتا تھا یا نہیں؟ اس آخری سوال پر سب منحصر ہے۔ محبت ہوگی تو یہاں سے رحم ہوگا، وہاں سے کرم ہوگا، یہاں سے لطف ہوگا۔ محبت نہ ہوگی تو نہ رحم ہے، نہ کرم ہے، نہ لطف ہے۔ میں جملہ کہوں گا اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بات غلط کہہ جا رہا ہوں۔ کرم، رحم، لطف کچھ نہیں، عدل ہوگا۔ یاد رکھیے علی کی ذات اور ہے، ائمہ کی ذات ذوات مقدسہ اور ہیں کہ جو کہیں گے پروردگار تو عدل فرما، اور آپ ہم اس منزل میں نہیں ہیں کہ عدل کر۔ ہم عدل کر نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے رحم کر، رحم کی بھیک مانگیں گے۔ اگر عدل کریں گے تو کچھ بچے گا ہی نہیں، نہ نماز بچے گی، نہ روزہ بچے گا، نہ زندگی بچے گی، ساری زندگانی سب ختم ہو جائے گی اگر وہ عدالت کرنے پر آئے۔ رحم کر پروردگار، مگر رحم کے لیے اس نے کر دیا۔ رحم بھی ہم اس وقت کریں گے جب رحمت للعالمین اور ان کی اولاد کی محبت ہو۔
ورنہ محبت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ محبت ایک تو یوں ہی سننے سے پیدا ہوتی ہے، ہم بھی چاہنے والوں کے درمیان آئے، ہمیں بھی محبت پیدا ہو گئی، یا ایک بات یہ ہے کہ نام میں اثر ہے، نام لیتے ہی محبت آ جاتی ہے۔ یعنی طہارت اگر ہو تو معنی کچھ نہیں ہوتا، طہارت نہ ہو تو ہر چیز معنی بنتی آتی ہے، محبت یہاں تک دل تک پہنچتی نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ، محبت کے لیے یاد رکھیے اہل بیت علیہم السلام کی ہر فرد کے فضائل کو آپ قبول کرنے بھی دیر نہ کیجیے۔ فضائل کا معاملہ، ولایت کا معاملہ بڑا نازک ہے، بہت حساس ہے، انکار تو بڑی بات ہے، تاخیر میں فیصلے کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں۔ حیرت میں آئے تو بات بدل جاتی ہے۔ اس حیرت کی لفظ کو میں یہاں روک رہا ہوں، میں کسی دوسری مجلس میں عرض کروں گا۔ تاخیر بھی کر دی جائے، آپ کو معلوم سب پر اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت، علی کی ولایت کو پیش کیا۔ پتھروں پر پیش کیا، پھولوں پر پیش کیا، پانی پر پیش کیا، مٹی پر پیش کیا، ہر وجود پر پیش کیا۔ پتھر کی بات ہے، سب سے پہلا پتھر کہ جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا بڑی تیزی سے، وہ ہے عقیق۔ تو اس میں یہ اثر دے دیا اللہ نے کہ جس ہاتھ میں یہ عقیق ہوگا اس کی ایک رکعت 70 رکعت کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اقرار ولایت جلدی کر لیا، پتھر میں اثر آ گیا۔ سوچئے ولایت کے اقرار کرنے سے پتھر میں یہ اثر آتا ہے، ایک رکعت 70 رکعت کے برابر ہو جائے۔ ایک دوسرا اثر یہ ہے، کسی ہاتھ میں عقیق ہو، وہ کوئی سفر کے لیے جا رہا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا، بات ایسی آئی کہ جان پر بن گئی، تو یہ عقیق میں یہ تاثیر ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ حادثہ جس کا ہو تو عزیزان ایمان مسلسل عرض کرتے آ رہا ہوں، مولا کی بات چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، مگر آپ سنیں گے تو متحیر ہو جائیں گے۔ ہاں ایسا ہم کو نہیں معلوم تھا، اتنی باتیں ہیں مولا کائنات کی، آدمی بیان نہیں کر سکتا مکمل، کچھ بیان کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آخرت سمجھ جائے گی۔ بس اس لیے کہا ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے ہر منزل پر اپنے مولا علی کو یاد کرتے رہو۔ ارے زبان سے علی کہو گے تو کیا خرچ ہونے والا ہے؟ تو عزیزان ایمان مصائب کی طرف آتے ہوئے بس وقت میرا یہ ہوگا، اس سے زیادہ آپ کو زحمت دے دوں گا۔ یہ نعرہ حیدری پر بھی میں عرض کرنے والا ہوں اس سلسلے میں، اس لیے کہ نعرہ حیدری معمولی بات نہیں ہے، لوگ نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں اس کو۔ اب نعرہ حیدری کے متعلق زیادہ عرض کروں گا تو پھر اب صرف نعرہ حیدری ہوتی رہے، تو آج تو نہیں عرض کروں گا، کسی روز عرض کروں گا آپ کی خدمات میں انشاءاللہ، مگر عرض کروں گا
یہ بات چھپانے کی نہیں، پہنچانے کی ہے. جس قدر مجھ سے ہو سکے پہنچاؤں گا میں مومنین تک. تو عزیزان ایمان، علی کی محبت تھی، عظیم بات. آپ دیکھیں کربلا میں یزیدی اور حسینی مقابل میں ہیں. یزیدی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، حسینی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حسینی بھی نماز پڑھ رہے ہیں. یزیدی بھی داڑھی رکھ رہے ہیں، حسینی بھی داڑھی رکھ رہے ہیں. یزیدی بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، حسینی بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. یزیدیوں کے پاس حافظان قرآن، حسینیوں کے پاس حافظان قرآن. وہاں بھی قاریان قرآن، یہاں بھی قاریان قرآن. وہاں بھی مقدس، یہاں بھی مقدس. سب چیزیں مشترک، لیکن ادھر جہنم ادھر جنت. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ قرآن مشترک، نماز مشترک، عقیدہ مشترک، اللہ سے کا اقرار مشترک، تکبیر مشترک، ساری چیزیں مشترک ہیں. فرق کیا ہے؟ آج مورخ یہی کہتا دونوں مسلمان تھے اور دونوں آپس میں لڑ کے مر گئے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے حسین نے ایک سوال کے ذریعے اس کو واضح کر دیا. آخر میں کھڑے ہو کر حسین نے پوچھا کیوں مجھ سے جنگ کرتے ہو؟ میں نے کیا خطا کہ مجھ سے کیوں جنگ کرتے ہو؟ سب نے جواب دیا بغضاً لأبیک. حسین تمہارے بابا علی کا بغض ہے جو تم سے نکال رہے ہیں. تو دیکھا آپ نے کربلا کی جنگ حسین سے جو لڑی گئی علی کے بغض میں لڑی گئی ہے. یہ مت سمجھے اس کے لیے اس کے لیے علی کا بغض تھا جو نکال رہے تھے. بغضاً لأبیک اقرار لے لیا حسین نے کہ مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہو. اقرار. اب اس کے بعد اگر آپ کو دوسری وجہ بیان کریں گے یا آپ بیان کریں گے، لیکن جو لڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے خود کیا بیان کیا. بغضاً لأبیک. بہت سونا لکھا ہے اس جملے کو، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کس قدر شدید دشمنی تھی علی سے. اور علی کی دشمنی کتنا سنگ دل بنا دیتی ہے. پتھر اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا علی کے دشمن کا دل سخت ہوتا ہے. ذرے بھی رو رہے تھے کربلا میں، فرشتے گریہ کر رہے تھے، لیکن یزیدیوں کو رحم نہیں آ رہا. کربلا میں آنے والے امام تو امام تھے، دوسرے جو غیر امام تھے ان کے بھی جگر دیکھیے. دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں عمومی طور پر اپنے بچوں کو زیادہ چاہتی ہیں، زیادہ بچوں کا خیال، زیادہ اپنی اولاد کا خیال. اور بچے بھی ماں سے زیادہ قریب رہتے ہیں چونکہ ماں کے بطن میں رہتے ہیں نا، اس لیے پیدا ہونے کے بعد بھی بچے ماں سے قریب رہتے ہیں. باپ سے بھی کوئی کہنا ہے تو اپنے ماں سے کہتے ہیں. یہ بچے اپنے ماں سے قریب رہتے ہیں تو ماں بھی قریب ہوتی ہوگی، اگر قریب نہ ہو تو بچے کیسے قریب آئیں گے. لیکن کربلا کی مائیں بھی کیا مائیں تھیں. ارے ایک ماں کو بتاؤں جن کا نام زینب کبریٰ، ام المصائب، شریکۃ الحسین. شب عاشور حسین نے جب دیکھا زینب کے خیمے پر گئے تو زینب نے دونوں بچوں کو لٹایا ہے اور دونوں کے سروں کو زانوں پر رکھا ہے.
اور کہہ رہے تھے میرے بچوں کل سب سے پہلے اپنی جان کو ماموں پہ قربان کر دے. دونوں بچوں نے ایک ساتھ کہا اماں آپ ماموں سے اجازت دلا دیں, ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے. عاشور کا دن آیا, حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں. کتنے کتنے لوگ قتل ہوتے چلے گئے. بچے جاتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ماموں اجازت دیجئے. کہ ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. بچے ایک مقام پر کھڑے رو رہے تھے. جناب زینب نے فضہ سے کہا چا فضہ ذرا اون محمد کو بلا کر لاؤ. دونوں بچے آئے, قریب آ کے کہا اون محمد میں نے کہا تھا سب سے پہلے زندگی قربان کر دینا. بیٹا اب تک تم مرنے نہیں گئے. کہ مادر گرامی ماموں اجازت نہیں دے رہے ہیں. کتنے مرتبہ ہم نے پوچھا. زینب نے کہا فضا جا عباس کو بلا لا. عباس بڑی تیزی سے آئے. کیا بات ہے, میدان سے شہزادی نے بلایا ہے. بڑی تیزی سے آئے. آنے کے بعد آگے پوچھا شہزادی مجھے یاد فرمایا بات کیا ہے. کہ عباس میرے ان دونوں بچوں کو لے جاؤ اور میرے بھائی کے پاس لے جا کے کہنا بھائی تم کو زینب کے حق کی قسم یہ بچوں کو اجازت دے دو. بس جیسے ہی جا کے عباس نے کہا حسین آئے, بچوں کو آئے لے کر ایک مرتبہ کا زینب یہ کتنا بڑا واسطہ دے دیا تم نے. ایسی بڑی قسم کہ ہاں بھائی میں اس سے زیادہ فریاد کروں گی. اچھا میں اجازت دے دیتا ہوں. جاؤ بچوں خدا حافظ. جب بچے آگے بڑھے تو زینب نے کہا بھائی ذرا کہہ جائیے اونا محمد ذرا آؤ. قریب بلا کے کہا اونا محمد مجھے یقین ہے تم حیدر کرار کے نواسے ہیں, تم جعفر طیار کے پوتے ہیں, لڑتے ہوئے فرات تک جاؤ گے, مگر بیٹا پانی نہ پینا, پانی نہ پینا. بس وزاداران حسین بچے گئے. جنگ کی, قیامت کی جنگ کی. دو چھوٹے بچے میمنہ سے حملہ کرتے تو میسرے پر لا ڈالتے, میسرے پر محمد حملہ کرتے تو میمنہ پر لا ڈالتے. قلب لشکر پہ دونوں بیٹے حملہ کرتے, درہم و برہم کر دیتے. یہ دونوں بچے کہتے تم نہیں جانتے ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے نیمچے اور تلواریں چلا رہے تھے. ابن سعد نے کہا پتھر مارو, تیر چلاؤ, نیزے چلاؤ, ہر طرف سے گھیر کر نیزے چلے, تلواریں چلی, تیر چلے. بچے زین پر ڈگمگانے لگے. ایک مرتبہ زمین پہ بچے آئے, آتے آتے ماموں کا آواز ہی ماموں خدا حافظ. عباس چلے, علی اکبر چلے, حسین چلے, یہ سب چلے. اس وقت بچے زمین پر گرے ہوئے تھے, سارے بدن زخمی ہو گئے تھے, سینے چھلنی ہو گئے تھے. حسین بڑی تیزی سے زمین پر بیٹھے, دونوں کے سروں کو زانوں پر رکھ کے کہا میری جان کس حالت میں تم کو دیکھوں, زینب کو کیا بتاؤ. دونوں بچوں نے ایک جملہ کہا ماموں کیا آپ راضی ہو گئے. کہاں میں راضی ہوں, بس ماموں ایک کام کیجئے ہماری ماں کو جلان کہنا اور کہنا اماں ہم فرات تک گئے, اماں مگر پانی نہیں دیا. سيدي ومولاي اغفر لأولياءنا واكف عنا أذانا واجبل من أذانا وزر كلمة الحق
واجعل العليا وأجلس كلمة الباطل واجعل السفلى إنك على كل شيء قدير. پروردگار تجھے واسطہ کربلا والوں کا، جتنے حاضرین مومنین مومنات ہیں حالات ایسے ہو جائیں کہ یہ سب کے سب حسین کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں. مالک بڑی قربانی دی ہے زینب نے، یہ سب زینب کے چاہنے والے غلام کری سے حسین کی زیارت کے ساتھ زینب کی بھی زیارت کا شرف عطا فرما. ہمارے اولاد کے دلوں میں علی کی محبت کو قائم فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ علی کی محبت فرما. حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. حادثہ جس کا ہوا وہ اگر موت کے گھاٹ اتر رہا ہے تو عقیق کا پتھر موت کو اپنے اوپر لے کر تڑپ جاتا ہے اور پہننے والے کو بچا لیتا ہے. عجیب بات ہے، علی کی ولایت کا جو جس پتھر نے اقرار کیا اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ مرنے والے کو ہلاکت سے بچایا. یہ پتھر امام نہیں ہے، یہ پتھر معصوم نہیں ہے، یہ پتھر مولا نہیں ہے، غلام مولا بھی نہیں کہہ سکتے. صرف ولایت اقرار جلدی کر لیا، جلدی اقرار کرنے میں صلاحیت یہ آ گئی. پتھر میں یہ پتھر میں صلاحیت ہے کہ ہلاکت سے بچاتا ہے. اب بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی خود بخود کہ جس پتھر نے علی کے ولایت کا اقرار کرنے میں جلدی کی اس میں یہ اثر ہے کہ ہلاکت سے بچاتا ہے. میں پھر عرض کروں، ہلاکت سے بچاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے. تو علی میں کتنا اثر نہیں ہوگا. تو محمد ابن اسماعیل بخاری نے صحیح لکھا، ایک شخص نے عمر بھر میں 70 مرتبہ کہا لولا علی اللہ لکا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اثر دیکھ رہے ہیں اور اقرار میں جلدی کرنا، تاخیر سے اقرار نہیں، جلدی کرنا. پھولوں پر پیش کیا، جس پھول نے جلدی میں اقرار کیا وہ گلاب. وہ گلاب رنگ بھی ملا، خوشبو بھی ملی. جن پھولوں نے قبول تو کیا مگر تاخیر سے، گلاب کے بعد تو رنگ ویسا نہ ملا، خوشبو ملی. اور جن لوگوں نے قبول کرنے بڑی دیر کی تو نہ خوشبو ملی نہ خوبصورتی ملی. اور جن پھولوں نے انکار کر دیا
بدبو ہی بدبو، جہاں جائے بدبو پیدا کرے، بے اثر ہو کر دیا۔ پھول میں یہ اثر ہے۔ پانی پر پیش کیا، جس پانی نے سب سے پہلے اقرار کیا اس کو میٹھا بھی کر دیا، مؤثر بھی کر دیا۔ ہر مرض کا علاج اس پانی میں ہے۔ کون سا پانی؟ فرات کا پانی۔ اس کے بعد زمزم کا پانی۔ اور جس نے اقرار کرنے میں بڑی تاخیر کی ان کو کڑوا بنا دیا، سارے سمندر کا پانی، سارے سمندروں کا پانی قبول کرنے میں بڑی دیر کی، اس کو کڑوا بنا دیا۔ آپ سوچیں گے ارے میٹھا پانی تو کم ہے، کھارا پانی زیادہ ہے۔ اکثریت کو دیکھا آپ نے، اکثریت کو دیکھا، یہ کھارے پانی کی اکثریت ہے، اقلیت میں مٹھاس ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ نہ کہیے اتنا زیادہ پانی کھارا کر دیا، ارے کھارا کر دیا نہیں، کیوں قبول نہیں کیا؟ قبول کر دیتا میٹھا بھی ہو جاتا، مؤثر بھی ہو جاتا، مریضوں کو شفا دیتا، اور کیا کیا ہوتا نہیں معلوم۔ انکار کرنے میں دیکھا، انہیں گویا پانی کے لیے یہی جہنم ہے، ہمیشہ کھارا کڑوا پانی۔ اقرار کرنے میں بعض پانیوں نے سختی سے انکار کیا تو ایسا پانی قرار دیا کہ اگر کوئی ایک قطرہ بھی پی لے تو فوراً موت واقع ہو جائے، زہر بن گیا۔ یہ علی کی ولایت کا اقرار کا چل رہا ہے معاملہ، علی کی ولایت کا معاملہ چل رہا ہے۔ پتھروں پہ، بڑے بڑے پتھروں پہ پیش کیا، اور جس پہاڑوں نے پہلی مرتبہ قبول کیا سب سے بلند کیا، مضبوط کر دیا، زلزلے جس کو ہلا نہ سکے۔ بعض پہاڑوں کو تو ایسے مضبوط کیا کہ ان کو میخ کی طرح زمین میں گاڑ کے زمین کے توازن تو برقرار رکھا۔ وَاتَّدَ بِالسَّحُورِ مَيْدَانَ عَرْضِهِ، یہ پتھروں کا عالم ہے۔ اور ہر منزل پر آپ دیکھتے جائیں، بہت تفصیل ہے۔ زمین پہ بیچ کے ایک ساتھ کرۂ ارض پر کون سا خطہ پہلے قبول کرتا ہے؟ حیرت کی بات ہے۔ جو نام آیا روایت میں، جس کو علامہ شیخ رجب نے لکھا مشارق الانوار میں، سعد حمدانی نے لکھا بحر المعارف میں، مجلسی علیہ الرحمن نے لکھا بہار میں، سب سے پہلے جس زمین نے قبول کیا اس کا نام زمین کوفہ۔ سب متحیر ہو جاتے ہیں، کوفے کی زمین میں یہ اثر ہے کہ سب سے پہلے اس نے علی کی ولایت کو قبول کیا۔ دیکھیے زمین میں یہ اثر ہے کہ قبول کیا، منکر اگر اس کے اوپر آ کر قبضہ کریں تو زمین کا قصور نہیں ہے، مگر زمین کے اقرار کا بدلہ علی دے رہے ہیں۔ کہ جب ظاہری خلافت ملی تو علی نے اپنی خلافت کا، اپنی اسلامی سلطنت کا مرکز کوفہ بنایا۔ میری ولایت کا اقرار سب سے پہلے کیا، لہذا حکومت میری جو رہے گی اس کا مرکز کوفہ۔ امیر المومنین کوفے میں آ گئے تھے مدینہ چھوڑ کر، معلوم ہے آپ کو 6 تو ہو گئی بات، 4.5 سال کی، لیکن وہ روایت کو لائیے سامنے کہ جب آپ کے میرے 12ویں امام عجل اللہ فرجہ انشاءاللہ ظہور ہوگا
تو حضرت ساری دنیا پر حکومت کریں گے، ساری دنیا پر حکومت کریں گے، اور حضرت کا مرکز سینٹر ہوگا کوفہ۔ ان حضرت بھی اپنے قدم مبارک سے شرف دیں گے زمین کوفہ کو، کیوں دے رہے مولا؟ کہ میرے دادا کی ولایت کا پہلے اقرار کیا، تو اس کا حق ہے کہ اب ہم وہی قدم رکھیں۔ تو ارض کوفہ میں یہ صلاحیت ہے۔ دیکھیے کربلا کی زمین علیحدہ ہے، کربلا کی زمین اگر میں یہ کہوں تو جسارت نہیں ہوگی، کربلا کی زمین پہلے سے عظمت نہیں رکھتی تھی، پہلے سے مصیبت رکھتی تھی، لیکن زمین میں عظمت پیدا ہوئی حسین کی وجہ سے۔ حسین کی وجہ سے زمین کربلا میں عظمت پیدا ہوئی، تو ایسی عظمت پیدا ہوئی سارے زمینوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اب کربلا کی زمین آگے ہے۔ ہر زمین کو زمین کہیں گے، ہر زمین کو زمین کہیں گے، مگر کربلا کی زمین کو زمین نہیں بلکہ خاک شفا۔ ایک جملہ عرض کروں، نانا اور نواسے عجیب تھے، نانا محمد عربی، نواسے حسین ابن علی، دونوں نے ایک ایک کام کیا اپنے قدموں کے ذریعے۔ نانا نے اپنے قدموں سے اس منزل کو جہاں جس کا نام صرف عرش تھا، جب محمد کے قدم آئے تو عرش معلا، اور نواسے نے کربلا پہ آ کے قدم رکھا، خاک شفا، لیکن خاک میں شفا آ گئی۔ مرتے دم توڑتے ہوئے آدمی کے کو اگر خاک شفا کھلا دو، خاک شفا شرط ہے تو صحت ہو جائے گی۔ کہ کئی اماموں نے فرمایا ہے، امام کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا، وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ وَإِجَابَةُ الدُّعَاءِ فِي تَحْتَ قُبَّتِهِ۔ شفا ہے تربت میں، یعنی تربت کہتے ہیں یہ جو مہر ہوتی ہے نا سجدہ کا، جسے ہم کہتے ہیں خاک شفا سے جو بناتے ہیں، اگر تھوڑا سا ڈال دیں، بہت نہیں، ذرا سا، ضرورت نہیں کہ یہ اثر تو ذرے سے میں بھی ہے، مقدار کم ہے اثر زیادہ ہے، تو شفا مل جائے۔ اور اگر جانا نصیب ہو، خدا آپ کو نصیب کرے، تحت قبت اجابت الدعا، یعنی امام حسین کے قبہ مبارک کہ نیچے کھڑے ہو کر جو دعا کرو، جو دعا کرو وہ قبول، یقین سے جا کر دعا کرو، یقین قبول ہوتی ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ دعا کی اور قبول ہوئی، میں تو اس عین الیقین کی منزل میں ہوں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تحت قبہ بھی دو پوائنٹ سے کہا جائے، یہ تو تحت قبہ، دیکھیے اس معاملے میں ایک اختلاف ہے، عرض کر دوں وہ یہ کہ بعض لوگوں نے کہا تحت قبہ اس کو کہتے ہیں جہاں پانی آ کر امام حسین کی قبر مطہر کے اطراف چکر مار رہا تھا، اس کو حائر کہتے ہیں۔ حائر حسینی کے درمیان کی ساری زمین تحت قبہ کہلاتی ہے، مگر بعض علماء نے کہا کہ نہیں، جو قبہ مبارک ہے اس کے نیچے کی زمین تحت قبہ۔ میں نے کہا یقینی بات، جتنی زری مبارک ہے اس کے اندر کا حصہ خاک شفا ہے،
اور دعا قبول ہوتی ہے. زہری کو تھام لے تو دعا قبول ہوتی ہے. آپ جانا کربلا کو تو یہ دو میری باتیں یاد رکھنا. میں نے اس کے پہلے بھی ابھی ایک صاحب کو جا رہے تھے کربلا، 1.5 سال ہوا، اولاد نہیں تو مجھ سے کہا کہ میں دعا کروں گا، میں اب جا رہا ہوں مولا کے پاس. میں نے جگہ بتائی کہ وہاں جا کر تم دعا کرو. اب پھر آ کر مجھے خوشخبری دی 6 مہینے کے بعد کہ اب میرے پاس بچہ پیدا ہونے والا ہے. حسین نے دیا ہے. حسین دیتے ہیں، حق ہے حسین نے، قدرت ہے حسین نے. تو 2 پوائنٹ ہیں. ایک امام حسین کے سرانے انشاءاللہ آپ جائیں تو دیکھیں ایک گولڈ سا سرخ رنگ کا پتھر ہے جو نصف ہے برابر، یعنی مسطح ہے، مگر اس سے بیچ میں سرخ بنا ہوا سرانے بیچ میں. وہ ایک مقام ہے کہ جہاں اس پر جا سکیں، کھڑے ہو سکیں تو اس پر کھڑے ہو کر دعا کیجیے. کہتے ہیں شہزادی فاطمہ وہاں سے دعا قبول کرتی ہے. ایک دوسرے امام حسین کے 35 جہاں شہزادے علی اکبر کی قبر مطہر ہے، امام حسین کے ذریعے کے اندر جانے کے لیے قفل کھولنا پڑتا ہے. تو جو قفل لگا ہوا ہے عموماً مشہور یہ ہے بین العلماء کہ وہ مقام شہزادے علی اصغر کی قبر مطہر کا تھا. تو اس مقام پہ جہاں قفل ہے امام حسین کے ذریعے میں جانے کا، وہ قفل کے بعد جائیں، قفل پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں، ہر دعا قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ جانا، یہ تو ہر جگہ قبول ہوگی اور وہاں جا کر ضرور دعا کرنا. حسین کی بارگاہ میں حسین سب کی سنتے ہیں اور دیتے ہیں. مولا بھی سب کی سنتے ہیں اور دیتے ہیں. ہمارا ہر امام سنتا ہے، دیتا ہے. ارے یہ ائمہ کی ولایت کا اقرار کیا تو پتھر کی بھی تقدیر بدل گئی. تو جا کے مانگنے کے بعد نہیں ملے گی. اجی جناب آپ دیکھیں، اگر بصیرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انشاءاللہ نجف پہنچ جائیں تو نجف پہنچ کر آپ یاد کریں سید کی بات کو. برسوں میرے گزرے ہیں، صبح کے وقت نماز پڑھ کے مولا کے حرم میں صحن میں آ کر بیٹھ جائیے تھوڑی دیر، تو مرتبہ آپ دیکھیں گے نسیم صبح چل رہی ہے اور چل کے مولا کے قبہ مبارک کا طواف کرتی ہے، اور طواف کر کے وہاں سے چلی. تو اب مولا کے قبے کا صدقہ پھرنے کے بعد اس ہوا میں یہ اثر آ جاتا ہے، اب جس کے جسم سے مس کر دیتی ہے، اگر صلاحیت ہے جسم سے مس کر دیتی ہے تو اس میں وہ عظمت پیدا کر دیتی ہے. کسی کے جسم سے مس کر کے ذاکر بنا دیتی ہے، کسی کو واعظ بنا دیتی ہے، کسی کو عالم بنا دیتی ہے، کسی کو مجتہد بنا دیتی ہے، کسی کو متکلم بنا دیتی ہے، کسی کو فقیہ بنا دیتی ہے، کسی کو عالم بنا دیتی ہے. اب پتھر سے مس ہوتی ہے، پتھر سے مس ہوتی ہے تو ذرہ نجف کو درہ نجف میں بدل جاتی ہے. دیکھا آپ نے کیسا اثر ہے، کیسا اثر ہے. اور اکثر یہی ہے درہ نجف اصلی کہاں ملتے ہیں؟ اب یقین کریں، وادی السلام، کل میں نے عرض کیا تھا نا، وادی السلام وہ زمین کے جو علی نے خریدی، کبھی کوئی زمین خریدنے والے نہیں تھے.
وہ بھی خرید کے وقف کر دی. قیامت تک آنے والے میرے شیعوں کے لیے زمین ہے. دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی اگر دم توڑے گا تو اس کی روح وادی السلام میں رہے گی، اس لیے کہ میرا چاہنے والا ہے. یہی بہت کافی ہے خدا کی قسم. دنیا میں بتا دیا کہ یہاں مر جاؤ گے تو تمہاری روح بھی میرے قریب، اور قیامت میں آؤ گے تو جنت تو میرے قریب. آپ دیکھیں وہاں سب کے روح، اس لیے حکم ہے جب آپ زیارت کو جائیں تو وادی السلام مولا کی قبر مطہر سے بالکل قریب ہے، وہاں جا کر آپ جو بھی درود وغیرہ دعائیں جو ہیں پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد حکم ہے اپنے وہ بزرگ جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کا نام لے کر پکاریں. تم دیکھ نہیں سکو گے مگر تمہارے سامنے ان کی روح آ کر کھڑی ہو جائے گی. اور اس کے بعد فاتحہ پڑھتے جاؤ. دل کی کوئی بات ہو ایسی ہوا میں کہو، ان کو معلوم ہو جائے گی، اور ایسے تمہاری ہدایت ہوگی کہ تمہارے لیے راستے بن جائیں گے. دنیا میں تجربہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کیا یہ ایک وادی ہے جس میں سب لوگ رہتے ہیں؟ کہا نہیں، سب لوگ نہیں رہتے، صرف علی کی چاہنے والی. یہ مدینے کا وہ گھر نہیں ہے کہ رسول بیٹھے ہیں تو سب آ گئے، سب آگے بیٹھ گئے کہ نہیں، اس میں صرف علی والے آئیں گے. اور دوسرے سب ہیں تو کہا یمن میں ایک زمین ہے، ایک بڑا میدان ہے، اس کا نام وادی برہوت ہے، تو وہاں کافر رہیں گے، منافق رہیں گے، علی کے سب دشمنوں کو جگہ وہاں رہیں گے. علی کی دشمنی، علی سے دشمنی وادی السلام نہیں پہنچاتی، وادی برہوت میں پہنچاتی ہے. میں کیا کہوں گی، میری عمومی تقریر ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کو آج نہیں لیکن بہرحال اس کو ریلیٹ کیا جائے گا اور بہت سے لوگ سنیں گے، اس لیے میں بعض باتیں عرض نہیں کر سک رہا ہوں کہ سامنے تاریخ نے کیا کیا بتایا ہے. میں بڑا متحیر ہو جاتا ہوں. تاریخ نے جب بہت سی باتیں بتائیں تو وہ لوگ فضیلت کی ہے تو نہیں مانتے، اور فضیلت سے غیر متعلق ہو تو اس کو مان لیتے ہیں. یہ تاریخ میں ہے. میں واقعہ عرض کر دوں، میں نام نہیں لوں گا، نہ میں کسی پہ طنز کر رہا ہوں، تاریخ میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں تاریخ میں. فہیم مجمع ہے، جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں. اس معاملے میں میں تبصرہ بھی نہیں کروں گا، صرف ہی عرض کروں گا 11 ہجری کے بعد 14 ہجری کے بعد کا دور تھا. 114 نہیں کہہ رہا ہوں، 14 ہجری کے بعد کا دور تھا. دیکھیے میں کوئی فساد کے لیے باتیں نہیں عرض کر رہا ہوں، دور تھا، واقعہ ہوا. میں صرف شاہد پیش کر رہا ہوں. میں صرف ہماری اپنی قوم کے نوجوانوں کو کہ یقین کو مضبوط بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دور تھا، ایک یہودی آیا، اس نے آ کے کہا جو بزرگ تخت پر تشریف فرماتے ہیں ان سے کہ میرے باپ نے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ درہم تمہارے پہلے جو بزرگ تشریف فرماتے تخت پر ان کے پاس امانت رکھوایا تھا. اب میں آیا ہوں، جوان ہو گیا ہوں، میرے باپ کی میراث، میرے باپ کا حق مجھے دے دو. وہ بیچارے کو کیا معلوم یہ تخت سے حق کب ملتا ہے. میرے باپ کا حق دے دو. اتنے درہم و دینار تھے.
جب بہت اصرار کیا تو کہا یہاں سے جائے گا یا جنات سے کہوں؟ میدان جنگ تو نہیں ہے، تخت پر بیٹھے جو چاہے کرے، وہ صاحب نہ بتائیں، جنات کو کہہ کے پٹوا دوں گا۔ یہ جو سلمان نامی بوڑھا تھا نا، 300 برس کا بوڑھا، اس کا کام یہ تھا دروازے پہ بیٹھنا، سب دیکھتے رہنا۔ جب شکست دیکھ لیتے سلمان کہ یہاں شکست ہو رہی ہے، اوپر جو بیٹھا ہے اسے، تو اس سے کہتے کہاں کھڑا ہے، چل میں لے چلتا ہوں تجھے۔ کس کے پاس؟ جتنی عظمتیں جس کے قدروں کے نیچے وہاں چل۔ علی کے در پر لے کر آ جاتے ہیں۔ اب یہ صاحب جو آئے تھے جوان یہودی، کہتے نہیں دولت اتنا پیسہ میں چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تم ان کی جگہ پر آئے ہو، تمہارا فریضہ ہے۔ آپ دیکھیں استدلال اس کا، تم فلاں کی جگہ پہ آئے ہو، تمہارا فریضہ ہے۔ تو میں یہاں روک کر ایک جملہ کہوں، سرکار دو عالم نے آخری وقت میں سب موجود تھے، ان سے کہا یا علی میرا قرضہ تم ادا کرنا۔ پھر جس کے ہاتھ میں حق تھا اس سے کہا میرا قرض تم ادا کرنا۔ علی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ قرض آپ کر میں ادا کروں۔ علی جانتے تھے یہ ہاتھوں میں اللہ نے اور رسول اللہ نے سارے حقوق دے دیے، بلکہ رسول کا خاص حق یہی ہاتھ میں تھا، بہت خاص حق، وہ بھی یہ علی کے ہاتھ میں تھا۔ بہرحال بتاؤ، وہ اس یہودی کو ڈرایا دھمکایا، آخر میں یہودی نے کہا، ابھی ہوشیاری سے کہا، یہ حقیقت دل میں تھا، اس نے کہا اگر تم میرے باپ کی سی دولت دے دو گے میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ بیچارے کو اتنی کا ہمدردی تھی، اور ان کو بھی معلوم بھی نہیں تھا حقیقت میں کہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، دیا تھا تو مرحوم کہاں رکھ گئے وہ بھی نہیں معلوم۔ یہ وہ گھرانہ تو نہیں ہے کہ اول جو کہتا آخر وہ کہتا ہے، اول جو جانتا آخر وہی جانتا ہے، وہ اور ہے یا اور ہے، تو مرحوم کہاں رکھے گئے نہیں معلوم، مجبور بھی ہیں مگر ظاہر نہیں کر سکتے چونکہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں، ہم غصہ بتا رہے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب زیادہ بولے گا تو جلات کے حوالے کروں گا، پہلے کہہ رہے تھے کہ تازیانے لگوا دوں گا، پھر کہا اب کہ مرتبہ کہے گا تو تلوار چلے گی۔ تو یہ کیسا اسلام ہے؟ امانت پر خیانت، میرے باپ کی امانت، میں چھوٹا تھا باپ نے لا کر امانت رکھوائی، اب میں جوان ہو گیا اور مسلمانوں کے سب سے بڑے اور ایسی بڑی خیانت، یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ تو صحیح مذہب نہیں کہہ کے چلا۔ ایک مرتبہ بوڑھا اٹھا، سلمان بازو پہ ہاتھ رکھا، کہاں جاتے ہو؟ ارے ان کو اسلام سے کیا تعلق ہے؟ چلو میں صحیح اسلام بتاتا ہوں۔ چلو، کہا علی کے پاس چلو۔ حضور یہاں سے میں بہت احتیاط سے جاؤں گا، اتنے نازک بات ہے، چلو۔ آئے علی کے پاس، جا کے کہا آپ کا نام؟ کہا علی۔ اب کہا تو نے میرے باپ کا نام کیوں نہیں پوچھا؟ کہ اس لیے میں نے نام پوچھا آپ کا کہ مجھے معلوم ہے جس کا نام علی ہوگا اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا۔ ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، کعبے کے اندر، کعبے کے اندر جبریل کے استاد، جبریل کے استاد
تو حضور میں عرض کر رہا تھا، علی کے پاس لے کر چلے، اس نے سب گفتگو کی، یا علی میں فریاد لے کر آیا ہوں۔ امیر المومنین یہ نہیں پوچھا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ نسل سابق کی بات ہے، اور علی کہتے تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ تو بتلا دیا کہ میرا علم یہ مکے مدینے میں محدود نہیں ہے، نسلوں پر حاوی ہے میرا علم۔ بہرحال اتنا پیسہ تھا، یہ تھا، اتنے درہم و دینار تھے، اور میں رکھا گیا۔ ان کے جو سکسیسر ہیں اور جناب نہیں دے رہے ہیں، اور الٹے میں قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، وارا وارا تو ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں مرحوم کے ایک بیٹے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ وہ بیٹے کے پاس آئے، وہ بیٹے سے کہا، اس نے کہا کہ یہاں میرے پاس آئے، چلو مولا کے پاس۔ اتفاق سے مرحوم کے بیٹے علی کو بہت چاہتے تھے، علی کے پاس پھر آگے پلٹ کے کہ مولا میرے آقا یہ اتنی بڑی دولت مانگ رہا ہے، مجھے معلوم بھی نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنی تھی، کہاں رکھی ہے، یا تقسیم کر دیا، کیا کر دیا، اور میں کہاں سے لاؤں؟ تو کہا دیکھو محمد، بیٹے کا نام بہرا، کہا دیکھو اپنے ذہن کو معتدل رکھو، تم برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو کہ نہیں؟ کہ مولا آپ کی محبت نے میرے دل کو بڑا قوی کر دیا ہے۔ تو چلو ایک مٹی کا ایک ٹکڑا دیا، اس پر کچھ لکھ دیا، یہ لے کر جاؤ فلاں مقام پر جاؤ، تم فلاں وادی میں جاؤ، اور شام ہونے کے وقت جانا، سورج غروب ہو رہا ہو اور شام آ رہی ہو، اور جا کر تمہارا دل گھبرائے گا، چیخوں کی آوازیں آتی رہیں گی اس میدان سے، اس کا لحاظ نہ کرنا، اور درمیان میں جا کر تم اپنے بابا کا نام لے کر پھینک دینا، اس کے بعد جو ہوگا آ کے مجھے بتا دینا، کسی سے نہیں بتانا۔ کہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا، گئے۔ جا کے انہوں نے میری زبان میں ٹھیکری، مٹی کا ایک ظرف تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، پھینک دیا، آواز دی، جن کو آواز دی وہ سامنے آ گئے۔ میں نہیں کہہ سکتا کس شام میں آئے، کس حالت میں آئے، اللہ محفوظ رکھے ہر ایک کو۔ میرا علی والے تو ایسے اس چیز سے محفوظ ہی رہتے ہیں کہ یہ حال ہے، بابا آپ کا کہاں، تم کیا پوچھنے والے ہو، بعد میں پوچھو، پہلے میری بات سن لو۔ کہ کیا ہے، دنیا کچھ کا کچھ کر دے، کہہ دے، کبھی علی کی مخالفت نہ کرنا۔ علی کی کسی فضیلت کے اقرار کرتے ہوئے رکنا بھی نہیں، یہ نہ کہنا کہ یہ ہے یا نہیں، فضیلت آتے ہی فوراً مان لینا۔ یاد رکھو علی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوچھنے کچھ آیا، بتا کچھ رہے ہیں۔ کہ بہت ٹھیک، میں تو ابھی کو علی کے قدموں میں زندگی گزار دوں گا۔ اچھا، اب وہ جو دولت کے متعلق گھر میں فلاں مقام پر کونے میں، فلاں کمرے میں، فلاں مقام پر میں نے اتنے ہاتھ نیچے دفن کیا ہے، وہ کہے ہوئے اٹھا کر دے دو۔ تو واپس آ کر واپس جو آئے تو سانس پھول رہی تھی، آ کے عرض کی، آتے پہلے قدموں پر سر رکھا کہ مولا میں نے دیکھ لیا دشمن علی کوئی ہو اس کا کیا حال ہوتا ہے، میں تو آپ کو چھوڑ نہیں سکتا میرے مولا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد تو جملہ چھوڑیے، اس کے بعد
فلاں مقام پہ نکلوایا گیا، ساری دولت نکلی، اس کو یہودی سے کہا لو بھائی یہ تمہاری دولت، یہ سب لے لو۔ تو کہا اس دنیا میں یہ دولت لے کر کیا کروں؟ بڑے تخت پر بیٹھے، تاج پہن لیا، سب کیا کسی کے کام نہیں آئی، سب کچھ تو معلوم ہو گیا مجھے کہ دولت بھی، یا علی اس دولت کو دنیا والوں کو تقسیم کر دو، مجھے بس اتنی اجازت دے دو، کلمہ پڑھاؤ اور اپنے قدموں میں جگہ دے دو۔ صلوات پڑھے امن۔ تو عزیزان ایمان، میں یہ عرض کر رہا ہوں اس واقعے کے ذریعے کہ تاریخ کو پڑھتے ہوئے ذہن کو آپ کسی دوسری چیز سے متاثر نہ رکھے۔ علی وہ شخصیت کا نام ہے کہ جن کی ذات میں اور فضائل میں کوئی شک نہیں، اور جس نے شک کیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تاریخ بھی پڑھیے، کتابیں بھی پڑھیے، تاریخ میں بہت سی باتیں ملیں گی، بہت سے حضرات یعنی جو شام سے چلی ہوئی کتابیں ہیں اس میں بڑی خراب باتیں بھی ملیں گی، اور بعض حق پرست علماء نے وہ باتیں لکھی ہیں کہ ذہن متحیر ہو جائے گا، قبول کرنے میں دیری نہ کیجیے گا جب بھی یہ بات ہو۔ میں یہ کہہ کے نہیں گزر جا رہا ہوں، مصائب کی طرف جا رہا ہوں، مگر میں ضرور اس عشرے کے آخری حصے تک چند واقعات عرض کرنے والا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ کے ذہن کو ٹیسٹ کروں، بلکہ اس لیے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ میرا فریضہ ہے کہ علی والوں تک پہنچاؤں کہ تمہارے مولا کی یہ فضیلت ہے، تاکہ دل مضبوط ہو۔ تو عزیزان ایمان، لکھنے کی بات ہو، پڑھنے کی بات ہو، یا ایک دوسرے سے بیان کرنے کی بات ہو، ہر ایک میں علی چاہیے۔ علی کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ارے انبیاء کو نبوتیں نہیں ملی جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا۔